وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، الا یہ کہ تم ان سے اپنا کوئی بچاؤ اختیار کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مضمون اور مختلف صورتوں کے اندر بھی آیا ہے۔ سورہ ممتحنہ وہ شروع ہی اسی مضمون سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ مجادلہ اور بھی مختلف جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ قلبی اور محبت کا تعلق قائم کرے، مودت، دلی لگاؤ، یعنی جس کو موالات کہتے ہیں کہ دو شخصوں کا ایسا تعلق کہ دونوں کا مقصد زندگی ایک ہو، دونوں کا نفع اور نقصان ایک ہو، اس کو کہتے ہیں موالات۔ یہ موالات سوائے ایمان والے کے اور کسی کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا درست نہیں۔ ہاں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ آدمی تعلقات نہیں رکھ سکتا، اور مختلف تعلقات ہیں جس کے رکھنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے وہ تعلقات رکھے ہیں۔ جب تک دیکھیں کوئی کافر حالت جنگ میں نہیں ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں مسلمانوں کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کے ساتھ مواسات کا تعلق قائم کر لے۔ مواسات یعنی ہمدردی، غمخواری، اور معاملات کا تعلق، سیاسی تعلق، معاشی اور اقتصادیات کا تعلق، کوئی بھی تعلق ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ لڑائی کی حالت میں نہ ہو اور اس تعلق سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچتا۔ لیکن کسی بھی حالت میں موالات کا، قلبی مودت اور دل کا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس کی بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب نافرمانوں کے ساتھ بندے کے قلبی تعلقات قائم ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان کی صحبت اثر کرے گی، ان کا تعلق انسان پر اثر کرے گا، جس کی وجہ سے انسان خود بھی نافرمانوں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر رکھو۔ جیسے شیطان ہے اسی طرح شیطان کے ماننے والے کفار ہیں، نافرمان ہیں، تو ان کے ساتھ بھی دلی تعلق وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ البتہ مواسات کا تعلق جیسے پہلے عرض کیا، غمخواری کا، ہمدردی کا تعلق آپ قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی احسان کا معاملہ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، قرضہ لینے دینے کا معاملہ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کی تیمارداری کرنا چاہیں، کسی کی خوشی کوئی اس کو حاصل ہوئی ہے، وہ مذہبی نہ ہو، وہ اس کے علاوہ کوئی بھی دنیاوی خوشی ہو، تو اس کے ہاں کوئی پیدائش ہوئی ہے، اس کے کسی بچے کا کوئی شادی ہوئی ہے، اس طرح کی جو خوشیاں ہوتی ہیں آپ اس کے اندر اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔
اور اس کے اوپر کوئی نفلی صدقہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے اوپر احسان فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم پر آج کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ کن کو ارشاد فرمایا تھا؟ مشرکین مکہ سے، جو آپ علیہ السلام کے مخالف تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو مختلف تکالیف دی تھی، ان سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جب اہل مکہ پر قحط والا معاملہ ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر احسان فرمایا تھا اور ان کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام کا مختلف ان کے ساتھ جو معاہدے تھے، مختلف معاملات تھے، وہ کیے تھے، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ مومن لوگ کسی بھی کافر کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر یار و مددگار نہ بنائے، اس سے قلبی تعلق نہ بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم اپنے لیے کوئی بچاؤ کی تدبیر کرو، ان کے کسی ظلم سے بچنا مقصود ہو تو پھر کسی بھی طرح کا معاملہ کر لیں، بشرطے کہ وہ مودت والا نہ ہو، قلبی تعلق والا نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو، یا تم اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہی نہیں بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس سب کو جانتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن یاد کرو جس دن کے ہر جی جو کچھ اس نے کیا ہوگا خیر میں سے، محضرا وہ اس کو سامنے پائے گا، وما عملت من سوء جو اس نے برا کیا ہوا ہوگا اس کو بھی سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ خواہش کرے گا، اس چیز کی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ قائم ہو جائے، برائیوں سے دور کر دی جائیں۔ یہ جو خطائیں ہیں، یہ جو نافرمانیاں ہیں، یہ اس کے سامنے نہ رہیں، یہ اس کے پاس نہ رہیں، ان کی نسبت اس کی طرف نہ رہے، وہ ان سے بچے گا، بھاگے گا، لیکن بھاگ نہیں پائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، بچاتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس موجودہ حالات کے اندر چائنا کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، سی پیک کا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک معاملہ ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری ضرورت ہے ان کے ساتھ ایک تعلق بنانا، اور یہ ظاہری بات ہے تجارتی معاہدہ ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا پاکستان کی گورنمنٹ کو فکر مند ہونا چاہیے، اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ظاہری بات ہے وہ اکثر غیر مسلم ہیں اور وہ ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہیں۔ جب ایک کثرت کے ساتھ وہ لوگ ہمارے ملک کے اندر آئیں گے تو ہمارے کلچر کا کیا بنے، ہماری معاشرت کا اور ہمارے یہاں کے حالات کا کیا بنے گا؟ لیکن اس کی طرف یہ لوگ بالکل توجہ نہیں کرتے اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر اس چیز کی بھی کوئی فکر کر رہا ہے تو وہ علماء کر رہے ہیں کہ اگر یہ اتنا بڑا طبقہ غیر مسلموں کا پاکستان میں آ گیا، جن کا کلچر ہے شارٹ لباس پہن کر گھومنا پھرنا، تو ہمارے ماحول کا کیا بنے؟ اس کے لیے اگر فکر مند ہے تو اہل علم، اور باقاعدہ علماء نے ایسے ادارے قائم کر لیے۔ میں 2 دن پہلے گیا ہوا تھا لاہور میں، اصل میں وہ اسی قسم کے اداروں کا وزٹ تھا۔ السنا کے نام سے، آس کے نام سے انہوں نے ادارے قائم کیے، اور جس کے اندر خاص طور پر چائنیز سکھائی جا رہی ہے علماء کو، اور وہ چائنیز اس لیے سکھائی جا رہی ہے کہ جب یہ سی پیک باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک سیلاب آئے گا،
تو ہمارے پاس ایک بڑی فوج ہونی چاہیے اہل علم کی، علماء کی، جو ان کی زبان جانتے ہوں اور پھر ان کو ان کی زبان میں دعوت دیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم پر اثر انداز ہوں، ہم ان کے اوپر اثر انداز ہو کر ان کو بدل دیں۔ لہذا ایک تحریک چلی ہوئی ہے علماء میں، اور باقاعدہ اس چیز کے اوپر علماء زور دے رہے ہیں کہ جو سی پیک ہے اس کے دائیں بائیں مساجد اور مدارس کے جال بچھایا جائے، کیونکہ وہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے اور ظاہری بات ان جگہوں پر پھر ٹھہرنا ہے۔ تو جب ٹھہریں گے تو مسلمان اپنا کلچر ان کو پیش کریں، ان کو دعوت دیں اور ان کو اسلام کے اندر داخل کریں، کیونکہ چائنا کے اندر تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کھلے عام دعوت دے سکیں، لیکن ہمارے ملک میں تو اجازت ہے، تو ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں۔ جیسے وہ ہمارے ملک میں داخل ہوں، جگہ جگہ ان کو یہی چیز دیکھنے میں ملے اور مذہب اسلام کی طرف ان کو دعوت ملے، اور ہم ان کے شر سے تو بچیں ہی بچیں، وہ ہماری خیر سے محروم نہ رہیں۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، ترقیاں دے، جو جو اس کے اندر اپنے حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔